بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو بقیہ سوالات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جاوید بھائی، میں اپنا نام ہائیڈ رکھنا چاہتی ہوں۔ میرا سوال ہے، اسلام میں لڑکی اور لڑکے کے لیے حکم آیا ہے کہ اپنی پسند کا اظہار کر سکتے ہیں، مگر جب کوئی لڑکی یا لڑکا اپنی پسند کا اظہار کرتا ہے تو سب انہیں بے شرم بے حیا کہتے ہیں، ماں باپ ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، جیسے بھی ان کا طریقہ ان کو چپ رہ کر زبردستی کہیں اور شادی کرا دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، چونکہ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماں باپ کے تجربوں اور ان کے صحیح اور درست رائے کو پسند کریں اور ان کے مشورے سے ہی آگے بڑھیں، تو چونکہ وہ زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، حالات زمانہ سے باخبر ہوتے ہیں، اس لیے شادی بیاہ وغیرہ میں ماں باپ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ البتہ شریعت نے ہر ایک کو اپنے پسند کے اظہار کرنے کا حق دیا ہے، لیکن وہیں پر بزرگوں اور بڑوں کے رائے کا احترام اور خاص طور سے ماں باپ کی عزت کرنے کی بھی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ مرحوم والد کی قضا روزے کے کفارے کی رقم کو مسجد امام بارگاہ کی تعمیر میں دیا جا سکتا ہے کیا؟ وضاحت فرمائیں۔ نہیں، کسی ضرورت مند اور فقیر اور مستحق کو دیجئے، یہ اس کا مورد ہے۔ جی، جی، ان چیزوں میں نہیں دے سکتے۔ ان چیزوں میں نہیں دینا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا عورت پریگننسی میں روزہ رکھ سکتی ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنا اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے تو روزہ نہیں رکھے گی، مگر بعد میں اس کو قضا کرنا ہے اور ایک مد ہر روزے کے بدلے فدیہ دینا ہے، کہ جو 75 گرام گیہوں یا چاول 750 گرام 750 گرام 750 گرام ہوتا ہے، 3 پاؤ، اس کو گیہوں یا چاول بھی ایک ہر روزے کے بدلے دینا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں اپنے پچھلے قریب 15 سالوں کے آلموسٹ سارے روزے قضا کیے ہیں، کچھ تو پڑھائی کی وجہ سے اور کچھ آفس کی وجہ سے، یہ جانتے ہوئے کہ واجب ہیں۔ میں پچھلے 2 سال اور اس سال کے سارے روزے رکھتا ہوں، لیکن اپنے پرانے روزے نہ رکھنے کا پچھتاوا ہے۔ پلیز میری ہیلپ کریں کہ میں کیسے قضا روزے کی بھرپائی کر سکوں۔ کفارہ دینا ہے، کیا کرنا مجھے؟ میرے بس میں کفارہ کیسے حساب لگاؤں، یہ مجھے بتا دیجیے۔ 15 × 30 × 450 روزے قضا ہیں ان کے، 450 روزے قضا ہیں ان کے۔ تو دیکھیں، اس سلسلے میں اگر یہ کر سکتے ہیں اور اللہ نے دیا ہے تو چونکہ جانتے تھے اور جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا، تو ان تمام روزوں کے کفارہ کو ادا کرنا ہے، جو 60 مسکین کو کھانا کھلانا، یعنی ایک روزے کے عوض میں قضا روزہ بھی رکھنا ہے اور 60 مسکین کو یا 60 جو ہے وہ روزہ رکھنا، یہ واجب ہوگا۔ ایک ہی ہے البتہ، یعنی ان کو یہ کرنا ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ان کو 60 مسکین کو کھانا کھلا دیں، یہ ان کا ایک روزہ ادا ہو جائے گا۔ اس طرح سے اگر یہ سارے روزوں کو ادا کر سکتے ہیں تو ادا کریں، اور اتنے فقیروں اور غریبوں کو اگر کھانا کھلا دیں گے تو ان کا بھی بھلا ہوگا اور روزے سے بھی ادا ہو جائیں گے، اگر اللہ نے اتنا کیا ہے تو۔ اور اگر نہیں اتنا کر سکتے ہیں تو پھر روزے کی قضا کریں، اور اس کے بعد جتنا وہ کر سکتے ہیں اتنا کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ایک سنی فیملی سے ہوں، اور جب سے میں نے چینل ون کے پروگرامز کو سنا ہے تب سے میرے علم میں کافی اضافہ ہوا ہے الحمدللہ، اور میں نے خود بھی ریسرچ اسٹڈیز کی ہیں، اور اب میں چاہتی ہوں کہ صحیح عقائد یعنی نماز، روزہ ایکسیکٹرا پر عمل کروں، کیونکہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اپنے علم کو جہل اور اپنے یقین کو شک نہ بناؤ، جب جان لیا تو عمل کرو، اور جب یقین پیدا ہو گیا تو آگے بڑھو۔ لیکن میرے گھر والے کہتے ہیں کہ تم چھوٹی ہو، تمہارا کہا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اگر شیعہ کے عقائد صحیح ہوتے تو سب اسی پر عمل کرتے۔ مجھے میرے گھر والے شیعہ عقائد پر عمل کرنے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اب بتائیں میں کیا کروں؟ میرا مسئلہ حل کیجیے۔ دیکھیں، ماں باپ کی یہ منطق تو درست نہیں ہے کہ اگر شیعہ صحیح ہوتے تو سب اسی پر ہوتے، تو یہی بات تو خود ان کے لیے بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ صحیح ہوتے تو سب لوگ ان کے اوپر ہوتے۔ جی،
مسئلہ یہ نہیں ہے. دیکھیں بچی نے کسی نے بھی اگر دین اسلام حق کو سمجھ لیا ہے تو کسی کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا غریب ہے یا امیر ہے. اگر کوئی اس کی بات نہیں مان رہا ہے، اس نے سمجھ لیا ہے، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی سمجھدار اور کسی عالم سے جا کر کے اس بات کے اوپر فیصلہ کرا لے کہ یہ بات ہم نے اسلام کے بارے میں، مذہب کے بارے میں سمجھی ہے، آپ کیا بتاتے ہیں؟ یا ہماری باتوں کا جواب دیجئے، یا جو ہے وہ آپ اپنی طرف سے کوئی دلیل دیجئے تو ہمیں مطمئن کر لی. لیکن اگر مطمئن نہ کرا سکے اسے تو وہ اپنی بات کو صحیح سمجھنا چاہیے، جیسے کہ مولا کائنات نے فرمایا ہے اور نقل بھی کیا ہے کہ کسی کو شک کے ذریعے سے اپنے یقین کو باطل نہیں کرنا چاہیے، اور اگر یقین ہو گیا تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے. تو قرآن نے بھی کہا ہے حق کی پیروی کرنے کے لیے کسی کی بات کی پیروی نہیں ہوگی، چاہے ماں باپ ہو یا کوئی بھی. حق کی پیروی کرنے کی اگر سمجھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، کل ماں باپ کو بلا کے نہیں پوچھے گا، بلکہ ہم کو جواب دینا اگر ہم نے حق کو سمجھ لیا ہے. لہٰذا آپ نے حق کو سمجھ لیا ہے تو آپ اسی کے مطابق اب آپ کو آگے بڑھنا ہے. نماز، روزہ، عقائد، دیگر تمام مسائل کو سمجھنا ہے. البتہ ماں باپ کو اذیت نہ دینا اور ماں باپ کا احترام ہر صورت میں باقی رکھنا. ان کو آپ کے عمل سے تکلیف نہ ہو. اگر آپ کے عمل سے، ظاہری عمل سے تکلیف ہو تو آپ اپنے عمل کو پوشیدہ رکھیے تاکہ ان کو نہ خبر ہو اور تکلیف نہ ہو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. میرا ایک بیٹا تھا 4 سال کا، اس کا کچھ دنوں پہلے اچانک انتقال ہو گیا. اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. کم سن بچوں کے انتقال کے لیے معصومین کا کیا قول ہے؟ مثلاً کیا وہ بچے سیدھے جنت میں جاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی مغفرت بھی کرتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں؟ روایتوں میں ہے کہ جو کم سن اور نابالغ بچے ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ بچے جنت کے دروازے پر اپنے ماں باپ کا استقبال کریں گے اور یہ کہ اپنے ماں باپ کی بخشش اور مغفرت کے لیے سبب بنیں گے. روایت میں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ تمام پیغمبر، فرشتے اور ملائکہ سب معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطا یا گناہ کا امکان نہیں ہے، اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ شیطان اس کے نیک اور صالح بندوں کو نہیں بہکا سکتا، تو پھر کیوں شیطان نے حضرت آدم کو معذاللہ بہکایا اور اس کی باتوں میں آ کر جنت میں اس درخت کا پھل کھایا؟ اور دوسری جگہ روایت میں بتایا جاتا ہے کہ فطرت سے ترک اولا ہوا تو اللہ نے اسے بال اور پر چھین لیے جبکہ وہ معصوم تھا. سلطان نبی نقوی کا سوال ہے. 2 سوال ہیں. ہاں دیکھیں، یہ جو فطرس کے لیے بیان کیا، جناب آدم کے لیے بیان کیا، یہ سب ترک اولا ہے. جی. اور ترک اولا کا مطلب گناہ نہیں ہوتا ہے، جی، بلکہ بہتر کو چھوڑ دیا. جی. یعنی ایک بہتر تھا، اسے انجام دینا تھا مگر نہیں انجام دیا اس کو، تو یہ گناہ نہیں ہے. جی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ منع کرنا یہ وہ نہیں ہے کہ جو آج ہم کو دنیا میں اللہ نے بری باتوں کو انجام دینے کے لیے منع کیا ہے. جی. اللہ نے آج ہم کو دنیا میں شریعت کے اوپر قائم کر کے حکم دیا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے. جی. اور غلط جگہ پہ جانا جائز نہیں ہے. یہ ہمارے لیے دنیا، لیکن جناب آدم کے لیے وہ شریعت کی دنیا نہیں تھی. جی. کہ وہاں روکا گیا شریعت کے عنوان سے کہ اگر یہ کیا تو آپ کو یہ عذاب دیا جائے گا، یا یہ کہ یہ حرام میں شرعی ہے. وہاں کوئی شریعت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک اللہ کی تجویز تھی، اللہ کی طرف سے ایک ایسا فرمان تھا جس کو جناب آدم کو کرنا تھا لیکن نہیں کیا. وہ ایک ترک اولا ہو گیا جس کو گناہ یا معصیت سے تعبیر نہیں کر سکتے ہیں. جناب آدم یا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں وہ سب کے سب معصوم ہوتے ہیں اور ان کو خطا سے اللہ نے خود محفوظ رکھا ہے. یہ ہمارا مسمم عقیدہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء تمام سب معصوم ہیں، کوئی خطا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، گناہ نہیں کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے خمس کی رقم آپ کو بھیجنی ہے تو کیا ہم آپ کو پوری رقم بھیج سکتے ہیں؟ حق سعادات اور سہم امام دونوں. آپ سہم امام تو یقیناً بھیج سکتے ہیں، مراجع کرام کے ہمارے پاس اجازت موجود ہے. جہاں تک سہم سعادات ہے،
اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کی وضاحت فرما دیں کہ یہ سہم سادات ہے، تاکہ یہاں جو منتظمین ہیں وہ سادات جو مستحق ان تک یہ رقم پہنچا سکیں، لیکن اس کو واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ سہم سادات ہے. صحیح آ گئی؟ صحیح ہے. قبلہ میرا سوال یہ ہے کہ جس کے ذمے تمام سالوں کا زکوٰۃ فطرہ نہ دیا ہو اور قضا میں ہو تو وہ ان سب کو دیتے وقت کیا نیت کرے گا؟ ادا یا قضا کس طرح کی نیت کرے گا آیت اللہ سیستانی کے حکم کے مطابق؟ یہ سب تو ملا دیا، نہیں معلوم روزے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. دیکھیں بہرحال یہ اگر روزہ ہے تو ان کی قضا کرنا ہے، جیسا کہ اس کے پہلے ایک مسئلہ آیا تھا، اور جان بوجھ کے اگر نہیں رکھا ہے تو کفارہ بھی ہے. ایک روزے کے بدلے 60 روزہ یا جو ہے وہ 60 مسکین کھانا کھلانا، یہ تو قضا کے عنوان سے قضا بھی رکھنا ہے. اگر زکوٰۃ ہے نہیں ادا کی ہے تو جس سال میں ان کو زکوٰۃ دینا ہے یا خمس دینا ہے اس کا حساب کریں. بقیہ کا خود وکیل جو مرجع کا وکیل ہے ان سے جا کر کے گفتگو کریں، بات کریں تو وہ ان مسائل کو حل کر دیں گے انشاءاللہ. شکریہ آغا. السلام علیکم. السلام. میرا سوال ہے کہ مولانا صاحب کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے خدا ایک گھر ہو جائے. دعا تو 5 وقت کی نماز میں اللہ سے کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی دعا بتا دیجئے تاکہ ان کا گھر. دیکھیں گھر کے سلسلے میں کئی لوگوں نے تجربہ کیا ہے اور بہت ہی مفید ہے. جناب زینب علیہ سلام اللہ علیہا آپ کے زیارت کی پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت اس نیت سے کہ ہمیں گھر مل جائے تو اسے گھر فراہم ہو جائے گا. ان کی زیارت روزانہ پڑھیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روزے کی حالت میں بلیچ یا فیشیل کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ کیا کرنا ہے؟ بلیچ کرنا یا فیشیل کرنا؟ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، روزہ صحیح ہوگا اور جائز بھی ہے، کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر اور ان کے والد کے تعلقات صحیح نہیں ہیں. چند دن پہلے میرے سسر کا ہارٹ کا آپریشن ہوا تو ان کے علاج میں میں نے اپنے بیٹے سے لے کر پیسے خرچ کیے، تو اب میرے شوہر اس بات سے ناراض ہو گئے ہیں. کیا اس کا گناہ ہوگا مجھے؟ میرے سسر نے بھی اچھا نہیں کیا، گھر سے نکال دیا، گھر بیچ دیا، لیکن اب مجبور ہو گئے تو مجھے بلایا ہے. جہاں تک میں سمجھتی ہوں والدین کا حق بہت ہے، انہوں نے جو کیا وہ ان کا عمل ہے. میرا کیا یہ عمل صحیح ہے؟ نہیں، بے شک ماں باپ کے ساتھ ہر صورت میں نیکی کرتے رہنا چاہیے. یہ سسر ہیں بلا، ہاں سسر ہیں، اور لڑکا ہے جو ناراض ہو رہا ہے وہ نہیں، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے بھی ضروری تھا، اگرچہ روایت میں ہے کہ اگر ماں باپ مارے بھی، بلا وجہ مارے، تب بھی ہم کو ناراض نہیں ہونا چاہیے اور ان کا حق نہیں روکنا چاہیے. تو چونکہ یہ باپ اور بیٹے کے درمیان کا مسئلہ ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ گھریلو مسئلہ ضرور ہے، مگر چونکہ مسئلہ باپ اور بیٹے کا ہے تو اس میں بہرحال بیٹے کو ہر صورت میں اپنے ماں باپ کا احترام اور ان کی عزت، ان کا خیال رکھنا چاہیے، مگر یہ کہ وہ شریعت کے دائرے سے ہی نکل جائے اور خلاف قانون خدا یا خلاف قانون اسلام کسی چیز کا حکم دیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر یہ صورتحال نہ ہو تو بیٹے کو ہر صورت میں ماں باپ کا احترام، ان کا خیال رکھنا چاہیے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام کمیل ہے. میں بہت ٹائم سے باہر ہوں لیکن ابھی تک کوئی پروگریس نہیں ہو رہا ہے، اور جب بھی کوئی نیا کام آتا ہے تو ڈر سا لگتا ہے کہ ہوگا یا نہیں. میں پریشان ہوں، کوئی علاج بتا دیجیے. اس سلسلے میں دیکھیں جو دعائیں ہیں وہ تو دعائیں ہیں ہی ہیں، لیکن خود صدقہ نکالنا جو ہے اور 5 روزے کی نذر کر لیں، منت مان لیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 5 روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھوں گا تو انشاءاللہ آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. جاوید بھائی، مولانا صاحب کو میرے درود و سلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مبارک پور، شاہ محمد پور، ضلع اعظم گڑھ، اتر پردیش. میرے 3 سوال ہیں جاوید بھائی اور مولانا صاحب سے. فرسٹ، کسی مسجد کا چندہ دینا کار خیر کی نیت سے صحیح ہے یا معاشرے میں نام و شہرت کی نیت سے دینا صحیح ہے؟ یہ تو بتانے کی بات نہیں ہے، ہر عمل میں خلوص ہونا چاہیے اور اللہ کے لیے کرنا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. ریاکاری اور شہرت تو کسی صورت میں عمل کو قبولیت سے روک دیتا ہے.
دوسرا سوال ان کا، میں نے ہمارے آخری امام حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور ہونے کی کوئی نشانی بتائیے، میں حالت خواب کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، میں سر سے پیر تک گناہ گار ہوں۔ دیکھیں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کو ظہور یقینی ہے، اور جہاں تک ظہور کی علامتیں ہیں تو اس کی علامتیں بہت سی ہیں، مگر ان علامتوں کو یقینی نہیں کہا گیا، لیکن بہرحال حالات جو ہے وہ خراب ہوں گے۔ سفیانی کا خروج ہے، کچھ دجال کا یقینی ہے، آنا کچھ ہے، غیر یقینی ہاں ہے۔ تو جی۔ دجال کا آنا ہے، سفیانی کا خروج ہے، یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو قتل حسنی ہے، سید حسنی نفس زکیہ کا قتل، یہ سب جو ہے وہ حالات ہیں، لیکن بہرحال علامتیں ہمیں دکھائی دیں یا نہ دکھائی دیں جاوید بھائی، جی ہم کو بہرحال ہر وقت امام کی خدمت میں پہنچنے کے لیے آمادہ اور تیار رہنا چاہیے، بے شک۔ اور ظہور کے لیے بالکل جیسے ماہ رمضان یہ ہے تو ہو سکتا ہے اسی جمعے کو امام کا ظہور ہو جائے اور ہم امام کی خدمت میں جانے کے لائق ہوں، ایسا ہمیشہ رہنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ تیسرا سوال ان کا ہے، حج میں زیادہ ثواب ہے یا نجف و کربلا معظم کی زیارت میں؟ دماغ حج کو کہہ رہا ہے، دل نجف و کربلا ہمارے پہلے امام حضرت علیہ السلام کھنچ رہا ہے، لہٰذا مولانا صاحب اور جاوید بھائی سے گزارش ہے میرے سوالوں کا جواب دیں، بہت مہربانی ہوگی۔ جاوید بھائی یہ دونوں مسائل الگ الگ ہیں۔ حج کرنا دیکھیں ایک الگ بات ہے، اور زیارت کے لیے کربلا اور نجف اشرف جانا ایک الگ مسئلہ۔ اگر آپ کے اوپر حج کرنا واجب ہو گیا ہے تو آپ کو سب سے پہلے حج کے لیے جانا ہے، یہ فریضہ ہے جس کو ادا کرنا ہے بغیر کسی تاخیر کے، اور اس کے بعد آپ کو زیارت کے لیے جانا ہے تو زیارت پہ جانا ہے جس کا بے حد ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ کربلا مثلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف اور جو اجر ہے وہ تو کسی چیز میں ہے ہی نہیں اتنا شرف۔ نجف اشرف امام علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانا یہ عظیم ترین اجر و ثواب رکھتا ہے، مگر یہ اجر و ثواب ہے، لیکن حج کرنا اگر واجب ہو گیا تو یہ فریضہ ہے۔ جی، جب تک ہم اس کو ادا نہیں کریں گے ہم اپنے اس فریضے سے ادا نہیں ہو سکتے ہیں، تو زیارت کر کے اس فریضے سے ادا نہیں ہوں گے، بلکہ ہم کو حج کرنا ہی کرنا ہے اگر واجب ہے تو۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں پاکستان سے ہوں جناب آغا صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ جب ہم 12ویں امام اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ذکر کرتے ہیں تو دیگر مسلمز مثلا سنی اسماعیلی تو بہت ثبوت مانگتے ہیں امام کی غیبت کے سلسلے میں، تو ایسے میں ان کو کیسے مطمئن کریں؟ حسین فرام جی بی پاکستان۔ ہاں دیکھیں اچھا سوال ہے، میں اپنے برادر مومن کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت سی دلیلیں ہیں وجود امام علیہ السلام پر۔ خود امام کی ولادت اس کا تذکرہ جو اہل سنت کی کتابوں میں آیا ہے، 100 سے زیادہ علماء نے جو علماء اہل سنت نے خود امام کی ولادت کا، اگرچہ بہت سے علماء نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ولادت بعد میں ہوگی، لیکن بہت سے علماء، خود ایک کتاب پائی جاتی ہے تذکرہ امام مہدی اہل سنت کی کتابوں میں، یہ کتاب ہے چھپی ہے، تو امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا ذکر خود آپ کو علماء اہل سنت کی کتابوں میں ملے گا۔ یہ دوسری بات کہ وہ تمام افراد، خوش نصیب افراد آج بھی نجم الثاقب جیسی کتابوں میں، عبقری الحسان جیسی کتابوں میں، جو قدیم ترین کتاب ہے، اس میں ان لوگوں کے اسماء نام درج ہیں جن لوگوں نے امام کی زیارت کی ہے، امام سے ملاقات کی ہے، یہ چیز ہے۔ تیسری بات یہ عرض کروں، آپ ان سے کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ سے دلیل مانگے، آسان اور بہت ہی عمدہ ہے کہ حدیث ثقلین تمام مسلمانوں کے نزدیک معتبر ہے، تمام فرقہ اسلامیہ کے نزدیک جو ہے وہ حدیث ثقلین کہ پیغمبر نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں، کتاب خدا اور میری اطرت، میرے اہل بیت، یہ تو ان سے پوچھئے کہ، اور پیغمبر نے فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ یرد علی، یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر، تو ہمیشہ قرآن کے ساتھ اہل بیت اور اطرت پیغمبر رہیں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں اگر اطرت پیغمبر میں سے امام مہدی علیہ السلام کی شکل میں اگر کوئی نہیں ہے قرآن کے ساتھ، تو آپ بتا دیجئے ہمیں اس کا نام، وہ کون دوسرا ہے جو قرآن کے ساتھ ہے؟ جی
اس دنیا میں آپ کس کو اطرت پیغمبر کی شکل میں قرآن کے ہمراہ قرار دے رہے ہیں؟ آپ لے کے آئے. میں کہتا ہوں وہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی یہ خصوصیات ہیں، ان کے یہ کمالات ہیں، ان کے یہ علم ہے، اور آج زمانے کے امام ہے وہی امام مہدی علیہ السلام ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ بتا دیجئے، پھر ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کون ہے. پھر دلائل کے ساتھ بتائیے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آغا میرا نام سید زین العابدین ہے. میرے 2 سوال ہیں. روزے کا کفارہ کیا ہے بیماری کی حالت میں روزہ ترک کرنے پر اور جان بوجھ کر روزہ ترک کرنے پر؟ فدیہ اور ہاں، یہ یقیناً جو ہے وہ اگر جان بوجھ کے آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے تو آپ کو کفارہ دینا ہے، روزہ کے قضا بھی کرنا ہے. یعنی کفارہ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک روزے کے بدلے آپ کو 60 روزہ رکھنا ہے. ایک روزہ رکھنا ہے قضا، اور 60 روزے اور. یا اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکین کو کھانا کھلائیں گے ایک روزے کے بدلے. ایک روزے کے بدلے میں. قضا نمازوں کا کفارہ کیا ہے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اور حالت زندگی میں؟ نہیں، نماز کا کفارہ نہیں ہے، نماز کی قضا ہے. لہٰذا اگر نماز نہیں پڑھا ہے تو اپنی اگر نماز ہے تو ہم کو اس دنیا میں اپنی نماز پڑھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے 4 مہینہ یا 6 مہینے کی نماز نہیں پڑھی، کسی کو پیسہ دے دے کفارے کے طور سے اور نماز ہماری ادا ہو جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ ہم کو اپنی نماز خود پڑھنی ہے. اب اگر نہیں پڑھ سکے، چلے گئے، تو پھر یہ نماز ہمارے بیٹے کے اوپر آئے گی، اس کو پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے. جی. یہ کفارہ اس کا اس طرح سے نہیں ہے. سلام علیکم. السلام. ہمارا ایک سوال ہے، جیسے ایک عورت ہے، ان کی شادی ہوئی ہے اور شوہر کہیں باہر چلا گیا، پھر کبھی آیا ہی نہیں اور پتہ بھی نہیں چلا کہ زندہ ہے یا مر گیا، تو کیا وہ عورت دوسری شادی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ جب تک طلاق نہ ہو اس وقت تک وہ عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے. رہ گیا مسئلہ کہ ہم کو خبر نہیں ہے اور کئی سال ہو گئے، پتہ نہیں ہے مر گیا یا وہ، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ حاکم شرع یا وکیل یا عالم جو ہیں ذمہ دار، ان کی طرف رجوع کریں. وہ اس سلسلے میں ایک مہلت تلاش کرنے کے لیے دیں گے جو 3 سال کی تقریباً ہوتی ہے. اس 3 سال میں اگر وہ آ گیا تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی ہے اور وہ تمہارا شوہر ہوگا. اور اگر وہ 3 سال کی مدت میں یا جو مدت رکھی گئی ہے اس میں اگر نہ آیا، تب اس کے لیے پھر ایک عدہ رکھایا جائے گا. عدے کے بعد پھر اس کو دوسرے سے شادی کرنا. پھر اس میں بھی ایک مسائل آتے ہیں کہ شادی دوسرے سے ہو گئی، اب اگر وہ شوہر پیدا ہو گیا، ظاہر ہو گیا، تو یہاں پر جو ہے وہ یہ وطی شبہ ہوگا اور پھر جو ہے وہ اپنا جو اس کا شوہر آیا ہے وہ اس کا شوہر کہا جائے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ ماشاءاللہ سے میں پورے روزے رکھتی ہوں ہمیشہ سے، پھر اس سال ایسا ہو گیا کہ رمضان المبارک میں فرسٹ سیمسٹر کا ایگزام چل رہا تھا. فرسٹ ایگزام والے دن میں روزہ تھی اور پھر اس ٹائم آنسرز لکھتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، جس کی وجہ سے میں پراپرلی لکھ نہیں پا رہی تھی. تو کیا میں صرف ایگزام والے دن اپنا روزہ چھوڑ کر سکتی ہوں؟ تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ میں ایگزام والے دن روزہ رہتی ہوں اور سینٹر جاتے وقت 1 بجے تک کھول دیتی ہوں. دیکھیں، اگر روزہ رکھنا ضرر، نقصان اور تکلیف کا سبب ہے تب تو چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ روزہ چھوڑنا کسی شکل میں جائز نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بریلی سے مسرت حسین نقوی ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں، مہربانی ہوگی. سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے بھی جس طرح سے شیطان کے خیال آتے تھے برے وہی خیال اب رمضان میں بھی آ رہے ہیں، میں اس سلسلے میں کیا کروں؟ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ لینا چاہیے شیطان سے. اور شیطان تو ہر ایک کو بہکانے کی قسم کھائی ہے، تو وہ تو بہکائے گا. اگرچہ ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، مگر ہم چونکہ رمضان سے پہلے اتنے پاک نہیں ہو پاتے ہیں جیسا پاک ہونا چاہیے، اس لیے اس کے اثرات ماہ رمضان میں باقی رہتے ہیں. جی. تو ماہ رمضان میں اسی لیے آنے سے پہلے اپنے آپ کو خوب پاک کر لینا چاہیے ہر طرح سے، تاکہ نہ خیالات آنے پائیں اور نہ ہی جو ہے وہ ذہن بھٹکنے پائے اور نہ شیطان کا غلبہ ہونے پائے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ کیا ہے جبکہ ہماری نیت نہیں تھی ڈونیٹ کرنے کی، ایمرجنسی پڑ گئی، کیا میرا روزہ صحیح ہے؟ میں آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ کا مقلد ہوں.
کر سکتے ہیں بلڈ کوئی حرج کر نہیں سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، روزہ بھی صحیح ہے آپ کا۔ ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کا کیا اجر بیان کیا گیا ہے؟ حسن محمد میرٹھ یو پی سے۔ ماہ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے نسبت دوسرے مہینوں میں تلاوت کرنے کے، کہ اگر کوئی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو پورے قرآن کے ختم کرنے کا ثواب اس کو سبحان ملتا ہے۔ اللہ جی۔ تو اگر کسی نے ایک قرآن ختم کر لیا تو آپ اندازہ کیجئے کتنے قرآن کے ختم کرنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ بہت بہت اسی لیے ماہ رمضان جو ابھی گزر رہا ہے، بس چند لمحے باقی ہیں اور چند ساعت کہہ لیجئے، تو ان لمحوں کو بھی ہم کو انہی لمحات میں شامل کرنا چاہیے جس میں کہا گیا ہے کہ دیگر تمام لمحوں سے افضل، دیگر تمام راتوں سے افضل، دیگر تمام دنوں سے افضل۔ تو یہ اگر 10 گھنٹہ 20 گھنٹہ 25 گھنٹہ بھی اگر باقی بچا ہے تو اس گھنٹے کو ہم دعا، ذکر، تلاوت قرآن سے ہم گزاریں تاکہ ہم اس کی فضیلت سے بہرہ مند ہو سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیہ السلام۔ السلام، میں محمد اظہر بول رہا ہوں دہلی سے۔ میرا سوال ہے کہ ہمارے پڑوس میں ہیں، وہ پریشان کرتی ہیں اور اپنا گھر بیچ کر جانا چاہتے ہیں، کوئی دعا بتا دیجئے۔ دعا کیجئے، بلکہ آپ اپنے پڑوس کے لیے دعا کریں، اور معمولاً ہم لوگ اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں۔ جی، ماہ صیام ہے، ماہ رمضان ہے، خود آپ اپنے پڑوس کے صحیح اخلاق کے لیے اور اس کے نیکی کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ خود ہی جو ہے وہ سب کچھ معاملہ اچھا ہو جائے گا۔ یوں اگر گھر بیچ کے جانا چاہتے ہیں تو استخارہ دیکھ لیجئے، اللہ سے رائے لے لیجئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کام کیجئے تو زیادہ مناسب ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اس ماہ مبارک کے 2 یا 3 دن باقی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ سب سے زیادہ دعا تو آپ حضرت ولی عصر امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے لیے دعا کیجیے۔ ہر مصیبت، ہر بلا سے ان کو محفوظ رہنے کی دعا کیجیے۔ تمام علماء حق، مراجع کرام اور علماء حق، تمام مومنین مومنات قرۂ ارض پہ جہاں کہیں بھی بسے ہوئے ہیں، سب کے لیے دعا کیجیے۔ اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کیجیے۔ اور یہ لمحات، یہ جو ہمارا 2-3 دن کا وقت رہ گیا ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہم زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو طول عمر عطا فرمائے۔ یہ 2-3 دن جو رہ گئے ماہ صیام کے، ماہ رمضان المبارک کے، اس کو ہم ہر گھڑی، ہر لمحہ جو ہے عبادت میں گزاریں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اس طرح سے معاف کرے جیسے کہ ہم پھر سے ایک بار ماں کے شکم سے پھر برآمد ہوئے ہیں۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو، عبادتوں کو، ناظرین کرام آپ تمام لوگوں کے اطاعت اور عبادتوں کو خدا قبول فرمائے اور بہترین شکل میں اللہ کی بارگاہ سے اجر کے مستحق قرار پائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔